بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن پھر کیوں ہمارے ارد گرد کچھ لوگ ہمیں بہت زیادہ کامیاب تو کچھ بظاہر ناکام دکھائی دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ناکام لوگ خود کو کوسنے اور قدرت کو دوش دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتے، جبکہ جن لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کو پہچانا اور پھر ان کے استعمال کا حق ادا کیا وہ زندگی کی دوڑ میں کامیاب قرار پائے۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک نام مورگن فریمن بھی ہے، جس نے اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر صرف اپنے شہر، علاقے یا ملک ہی نہیں بلکہ دنیا میں ایک امتیازی مقام حاصل کیا۔ سیاہ فام مورگن فریمن نہ صرف ایک تجربہ کار اور بہترین امریکی اداکار بلکہ ایک کامیاب ہدایت کار اور معروف صداکار بھی ہیں۔ زندگی کی 82 بہاریں دیکھنے کے باوجود آج بھی ان کے چہرے، کردار یا پیشہ ورانہ زندگی پر کسی خزاں کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ 1 جون 1937 کو امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر میمفس میں پیدا ہونے والے مورگن کا تعلق انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ ان کے والدین کو دیگر افریقن نژاد امریکن شہریوں کی طرح کام کاج کے لیے شکاگو جانا پڑتا تھا اور چھوٹا مورگن نانی ماں کو سنبھالتا تھا۔ لیکن پھر فریمن نے اپنی صلاحیتوں اور انتھک محنت کی بدولت اس خاندان کی کایا ہی پلٹ ڈالی۔ جہد مسلسل اور انتھک محنت کی بدولت ایک حجام کا بیٹا آج مورگن باکس آفس کی رینکنگ میں 7ویں نمبر پر براجمان ہے۔ اس کی تمام فلموں کا اگر تناسب نکالا جائے تو وہ ایک فلم سے تقریباً 71.5 ملین ڈالر کمائی کرتا ہے۔ فریمن کا اداکاری کی طرف رجحان بچپن ہی سے ہو چکا تھا، جس کا ثبوت صرف 9 برس کی عمر میں ان کا سکول کے ایک ڈرامہ میں مرکزی کردار ادا کرنا تھا۔ پھر 12 سال کی عمر میں انہوں نے ایک ڈرامہ مقابلہ میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے سب کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا۔ 1955 میں جب وہ براڈ اسٹریٹ ہائی اسکول سے گریجویٹ ہوئے تو اس وقت وہ ایک ریڈیو پروگرام کر رہے تھے، جس کے بعد انہیں جیکسن اسٹیٹ یونیورسٹی کی جانب سے اسکالرشپ دیا گیا۔ گھر کا چولہا جلانے کے لیے مورگن کو ایک بار ایئر فورس کو جوائن کرنا پڑا، لیکن ذہنی میلان سے مطابقت نہ ہونے کے باعث وہ 4 سال بعد ہی فوج چھوڑ کر کیلیفورنیا چلے گئے، جہاں لاس اینجلس سے انہوں نے اداکاری اور سان فرانسسکو سے ڈانس کی تربیت حاصل کی۔ غربت و افلاس کی چکی میں پیسنے والے مورگن نے 60 کی دہائی کے اوائل میں ورلڈ فیئر 1964 میں بطور ڈانسر کام کرنے لگے، جس کے بعد اداکاری کا جنون انہیں فلمی انڈسٹری میں کھینچ لایا، جہاں پہلے دی پان بروکر جیسی فلموں میں انہیں ایک ایکسٹرا کے طور پر بہت محدود کردار ملا۔ لیکن پھر انہوں نے ایک سوپ سیریز انادر ورلڈ میں کام شروع کیا تو امریکی میڈیا کی توجہ ان کی طرف مبذول ہونے لگی۔ اس وقت حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر مورگن کو بچوں کے ایک شو دی الیکٹرک کمپنی میں کام کرنا پڑا، لیکن بعد ازاں یہی شو ان کی پہچان کا بہت بڑا ذریعہ بنا۔ اس ضمن میں معروف امریکی پروڈیوسر جان گانسکونے کہتے ہیں کہ مورگن بچوں کے شو میں کام کرنے سے نفرت کرتا تھا۔ وہ وقت ان کی زندگی کا بڑا کٹھن مرحلہ تھا، لیکن دنیا نے ان کے کام کو سراہا، جس کا اعتراف پھر فریمن نے خود بھی کیا کہ اس شو کا حصہ بننا ان کے لیے خوشی کا باعث تھا۔ اپنا کیریئر بنانے اور خود کو غربت کی لکیر سے نکالنے کے لیے مورگن نے طویل جدوجہد کی، جس دوران انہوں نے نہ صرف فلم بلکہ ٹی وی اور تھیٹر میں بھی بہت کام کیا، اور پھر یوں ہی چلتے چلتے قدرت ان پر مہربان ہو گئی اور وہ ہالی ووڈ سٹار بن کر دنیائے شوبز پر راج کرنے لگے۔ اداکاری کے ساتھ ساتھ قدرت نے مورگن کو جو دوسری صلاحیت عطا کی وہ ان کی آواز ہے، جسے آج ایک برانڈ تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کی سحر انگیز آواز کا جادو ہر کسی کو اپنا دیوانہ بنا لیتا ہے۔
انہوں نے کئی ڈاکومنٹریز اور فلموں میں بطور صداکار فرائض سر انجام دیے۔ ان کی آواز کا جادو امریکہ میں یوں چلا کہ صرف ڈاکومنٹری یا فلم ہی نہیں بلکہ نیوز چینل کے لیے بھی ان کی ڈیمانڈ پیدا ہو گئی۔ 2010 میں انہوں نے معروف امریکی براڈ کاسٹر کی جگہ لیتے ہوئے CBS ایوننگ نیوز میں صداکار کا فریضہ نبھایا۔ اسی بار سیاہ فام اداکار کو مشہور زمانہ چینل ڈسکوری میں بھی بطور صداکار کام کرنے کی پیشکش کی گئی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ اداکاری صداکاری کے بعد وہ ہدایت کاری میں طبع آزمائی کرنے نکل پڑے اور انہوں نے معروف ڈرامہ میڈم سیکرٹری بنا ڈالا، جسے خاصی مقبولیت حاصل ہوئی۔ معروف سیاہ فام امریکی اداکار نے 30 برس کی عمر میں یعنی 1967 میں جینٹی ایڈیر براڈشاہ سے شادی کی، لیکن 12 سال بعد ہی ان میں طلاق ہو گئی، جس کے بعد 1984 میں مورگن نے میرینا کولیلی سے دوسری شادی کی۔ یہ رشتہ کئی سال تک پھلتا پھولتا رہا، لیکن پھر اچانک 2010 میں یہ بھی کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ گیا۔ اس دوران اداکار اور ان کی اہلیہ میرینا کولیلی نے مورگن کی پہلی بیوی سے بیٹی کی بیٹی یعنی اپنی نواسی ایڈینا ہینس کو گود لے لیا، لیکن 16 اگست 2015 کو نیو یارک میں ایڈینا ہینس کا قتل ہو گیا، جس نے مورگن کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ ہالی ووڈ سٹار کی زندگی کے انہی نشیب و فراز میں کچھ تنازعات بھی سامنے آئے، جیسے 2018 میں CNN نے ایک رپورٹ دی کہ مورگن کام کے دوران خواتین کو ہراساں کرنے میں ملوث رہے۔ ان خواتین نے الزام لگایا کہ مورگن انہیں جملے کستے تھے۔ ان کا رویہ بہت خراب تھا، جس پر ایک بھون چال برپا ہو گیا، تو اداکار نے باقاعدہ طور پر ایک معافی نامہ جاری کیا، جس میں ان تمام لوگوں سے معافی مانگی گئی جنہیں مورگن کی وجہ سے کوئی بھی دکھ پہنچا تھا۔ اسی طرح نسل پرستی کے حوالے سے وہ اس وقت لوگوں کے نشتروں کا نشانہ بنے جب انہوں نے بلیک ہسٹری منتھ یعنی سیاہ فام تاریخ کا مہینہ اس کو منانے کے خلاف آواز بلند کی کہ کیا وائٹ ہسٹری منتھ بھی منایا جا سکتا ہے۔ امریکی ریاست میسیسپی کے پرچم پر تنقید کرتے ہوئے اسے تبدیل کرنے کا مطالبہ کرنے پر ان کو متنازع شخصیت بنانے کی کوششیں کی گئی، لیکن ان کی مقبولیت اور کام میں کوئی